آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایک لیجنڈ، ایک ایسی آواز کی جو درد کی پہچان بن گئی۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس عطا اللہ عیسیٰ خیلوی درد اور آواز کا سفر سے کچھ اہم باتیں ہیں، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی، ان کی موسیقی، وہ جو خاص کرب ہے اس میں، جی اور ان کی جو اتنی لازوال مقبولیت ہے، اس کے راز کو سمجھ سکیں۔ صحیح۔ یہ وہ آواز ہے جس نے واقعی نسلوں کو چھوا ہے۔ تو ان کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے، ان کی پیدائش وغیرہ؟ جی، ان کی پیدائش ہوئی 19 اگست 1951 کو عیسیٰ خیل میاں والی میں، نیازی قبیلہ تھا۔ اچھا۔ بچپن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے اتنا آسان نہیں تھا، تھوڑی غربت تھی، لیکن موسیقی کا شوق جو تھا نا وہ فطری تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ والد صاحب چاہتے تھے کہ وہ پڑھیں لکھیں، کوئی سرکاری نوکری کریں۔ ہاں، یہ تو اکثر والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ بالکل، مگر ان کا دل تو بس سروں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ تو والد کی مخالفت تھی، مگر پھر بھی انہوں نے موسیقی کو چنا۔ تو یہ تو بڑا فیصلہ تھا، خاص طور پر اس وقت میں۔ بہت بڑا قدم تھا۔ اور پھر دیکھیں 70 کی دہائی کے آخر میں وہ کیسٹوں کا دور آیا۔ ہاں، کیسٹ والا دور۔ تو انہوں نے اپنے خرچ پر ریکارڈنگ کروانا شروع کی۔ اپنے پیسوں سے؟ جی، یہ خود ایک جدوجہد تھی۔ لیکن پھر ایک گانا آیا، قبول ہے سب کچھ تیرے بعد بھی۔ وہ تو بس چھا گیا تھا۔ ہر طرف جیسے آگ لگ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں ایسی کیا بات تھی؟ ہاں، کیا خاص تھا؟ دیکھیں، یہ صرف گانا نہیں تھا، یہ وہ آواز تھی، وہ انداز تھا جو لوگوں کے دلوں میں آپ کہیں اتر گیا۔ عطا اللہ صاحب نہ تو کوئی خالص کلاسیکی گائک تھے، صحیح، نہ ہی وہ فلمی پلے بیک سنگر تھے، وہ تھے عوامی فنکار۔ عوامی فنکار، ٹھیک۔ ان کی آواز میں جو درد تھا وہ صرف عشق و محبت کا نہیں تھا۔ اچھا۔ اس میں تنہائی تھی، ہجر تھا، ناکامی تھی، اور شاید اس وقت کا جو دیہاتی یا نیم شہری معاشرہ تھا اس کی محرومیوں کا عکس بھی تھا۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، ان کا فن اس دور کے احساسات سے جڑا ہوا تھا۔ بالکل، اور اسی لیے وہ کیسٹ کا دور اتنا اہم تھا کہ اس نے ایسی آوازوں کو براہ راست عوام تک پہنچایا، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ صحیح کہا۔ اور پھر مقبولیت کا یہ عالم کہ لاکھوں کیسٹس بکیں۔ لاکھوں میں، یہاں تک کہ بی بی سی نے انہیں دنیا کے سب سے زیادہ ریکارڈڈ گلوکاروں میں شمار کیا۔ کمال ہے۔ تو یہ صرف آواز کا جادو تھا یا ان کی شخصیت بھی ایسی تھی؟ نہیں، شخصیت کا یقیناً بہت بڑا کردار تھا۔ اتنی آپ سوچیں بے پناہ مقبولیت تھی، لیکن ان میں سادگی اور عاجزی کمال کی تھی۔ اچھا۔ وہ خود کو کبھی سٹار سمجھتے ہی نہیں تھے۔ آج کل تو یہ سوچنا بھی مشکل لگتا ہے نا؟ بالکل، آج کل تو وہ ٹرین میں سفر کر لیتے تھے، دیہاتوں میں چلے جاتے تھے پروگرام کرنے، عام لوگوں میں بالکل گھل مل جاتے تھے۔ واہ۔ ان کا ایک قول بھی ہے، بہت مشہور ہے، کہ میری آواز ان کے لیے ہے جو رات کے سناٹے میں دل تھام کر روتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ تو سیدھا دل سے تعلق جوڑنے والی بات ہے۔ بالکل، یہ ان کے اپنے سننے والوں سے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ سادگی صرف ذاتی زندگی میں نہیں تھی، میرے خیال میں جب وہ سیاست میں آئے تب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، پھر 2018 میں MNA بھی بنے۔ ہاں، لیکن وہاں بھی ان کا انداز، ان کا لہجہ وہی عوامی رہا۔ انہوں نے کہا بھی تھا شاید کہ میں خدمت کرنے آیا ہوں۔ جی، انہوں نے واضح کیا کہ میں یہاں لوگوں کی آواز بننے آیا ہوں، گانا نہیں چھوڑا، خدمت شروع کی ہے۔ صحیح۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ان کی جو بنیادی شناخت تھی وہ عوامی فنکار اور عوامی نمائندے کی ہی رہی۔ سیاست ایک اور ذریعہ بن گئی خدمت کا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب کوئی مشہور شخصیت سیاست میں آتی ہے تو مختلف باتیں بھی ہوتی ہیں۔ جی بالکل، ان کی سیاسی وابستگی پر بھی لوگوں کی مختلف آراء رہیں، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے۔ اور ان کی صحت کے بارے میں بھی کافی افواہیں گردش کرتی رہی ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر۔ ہاں، کئی بار ان کی وفات تک کی بے بنیاد خبریں پھیلائی گئیں۔ استغفر اللہ۔ لیکن ہر بار انہوں نے خود سامنے آ کر تردید کی۔ ان کا جواب ہوتا تھا کہ میں زندہ ہوں اور میری آواز بھی زندہ ہے۔ اور یہ بات تو سچ ہے، ان کی آواز آج بھی زندہ ہے۔ بالکل زندہ ہے، اور ان کے بیٹے ثانو اللہ تعالیٰ وہ بھی موسیقی کے میدان میں ہیں، اپنے والد کے فن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، تو وراثت آگے چل رہی ہے۔ جی، اگرچہ انداز میں تھوڑا جدید رنگ بھی شامل ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صرف ایک گلوکار نہیں ہے۔
نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک آپ کہیں ثقافتی علامت ہے، بالکل درد کی آوازیں ہیں، لاکھوں لوگوں کے جذبات کے ترجمان ہیں، صحیح۔ سادگی کی مثال ہیں۔ اور ایک ایسی عوامی شخصیت جس نے موسیقی سے سیاست تک اپنا ایک الگ مقام بنایا اور اسے قائم رکھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ان کی مقبولیت کسی ایک دور یا نسل تک محدود نہیں ہے۔ آج کے نوجوان بھی ان کے گیتوں میں وہ جو ایک کشش ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اور یہ ان کے فن کی گہرائی اور اس سچائی کا ثبوت ہے جو ان کی آواز میں ہے۔ وہ درد، وہ سادگی، وہ عوامی جڑت، یہ سب مل کر انہیں ایک عہد ساز شخصیت بناتے ہیں۔ یہ واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا کسی فنکار کے ذاتی تجربات، اس کا ذاتی درد ہی اس کی آواز کو وہ آفاقیت دیتا ہے جو وقت سے ماورا ہو جاتی ہے؟ شاید ایسا ہی ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ درد ختم ہو سکتا ہے، مگر عطا اللہ کی آواز میں چھپا درد ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کیا خوب کہا ہے۔ شاید یہی وہ کیفیت ہے، ان کی آواز میں بسی ہوئی وہ سچائی جو انہیں ایک لیجنڈ، ایک اہک بناتی ہے۔